آج کے اس سیشن میں کچھ نیو پارٹیسپینٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ روزانہ اس سیشن کو کنٹینیو جوائن کریں گے، جس سے انشاءاللہ آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا. بغیر تاخیر و تمہید کے ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں. جیسا کہ کل ہم نے یہاں تک اس کوشچن تک ہم نے ڈسکشن کی تھی. آج کا ہمارا جو نیکسٹ کوشچن ہے، جس کی کوشچن آئی ڈی ہے 110. ایگزامنر کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ العبد لا يحسن القر وانما يحسن الحلب والذر. یہ ایگزامنر یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اس عبارت کو کس نے کہا. تو جس کا ہمارا آپشن ہے آپشن نمبر 1 زہیر بن ابی سلمہ المزنی، آپشن نمبر 2 امرؤ القیس، آپشن نمبر 3 عمر بن کلثوم، آپشن نمبر 4 انطرا بن شداد العباسی. جی، جیسا کہ پارٹیسپینٹ کی طرف سے اس کے آنسر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. میں اس عبارت کا اگر ترجمہ کروں تو جو مجھے معلوم ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے وہ لڑائی میں اچھا نہیں ہے، ہاں وہ دودھ دہنا اور چلاکیاں وغیرہ کرنا یہ اچھے طریقے سے جانتا ہے. جی، کچھ لوگوں کے آنسر آ رہے ہیں آپشن نمبر 4. جی بہت اچھا، اور اس کا آنسر کریکٹ آپشن نمبر 4 ہی ہے. تو آپ لوگ کچھ انطرا بن شداد العبسی کے بارے میں بتائیں اگر کچھ ان کی مشہور معلومات ہو. انطرا بن شداد العبسی کی ماں کیا تھی؟ حبشیہ تھی یا یمنیہ تھی یا لبنانیہ تھی، کیا تھی؟ اور ان کا نام کیا تھا؟ ان کی ماں حبشیہ تھی اور اس کا نام زبیبہ. زبیبہ بالکل، زبیبہ ررغر حبشیہ یا زرغر اس طریقے سے ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ملتا ہے جہاں بھی آپ دیکھیں گے. وَأُمُّهُ زبیبہ ررغر یا زرغر حبشیہ. ان کی پیدائش کے بارے میں معلوم ہے آپ کو؟ انترا کی جی کہا جاتا ہے کہ 525 میں ان کی پیدائش ہے. جی، اور وفات وفات ہے 615 میں، یا پھر کہیں کہ 608 میں ملتا ہے، لیکن جو زیادہ تر مطلب راجح قول ہے وہ 615 ہے. جی جی بالکل. یہ ان کی نجد میں پیدائش ہے انطرا بن 525. شداد اور جی بولے. انطرا بن شداد اور زہیر بن ابی سلمہ ان دونوں کی وفات ایک ہی سال یعنی 615 میں ہی ہے. کیا کوئی اتفاق کرے گا ان کی بات سے؟ زہیر بن ابی سلمہ المزنی کی آئی تھنک یہ اس سن میں تو نہیں ہوئی ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے. جی کہیں قریب ہے، کہیں کہیں پہ ملتا ہے ایسا کہ 615 میں ہے، لیکن راجح قول ہے کہ 609 میں ہے. جی 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 بالکل. تو انترا کس جنگ میں لڑا تھا؟ اس جنگ کا نام کیا ہے؟ اس جنگ کا ایک دوسرا بھی نام ہے، وہ بھی بتائیں اگر معلوم ہے. بہت مشہور جنگ ہے. حرب الوسوس. نو نو. بسوس نہیں تھا میرے جی خیال جی سے جی. اور حرب یہ الوسوس کہتے ہیں دوسرا نام. جی 1 منٹ، جن کو بولنا ہو پلیز اپنے ہاتھ کو ریز کر دیا کریں، پھر اس کے بعد بولیں. سب لوگ ایک ساتھ بولتے ہیں تو آواز کلیئر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. جس نے بھی بتایا کہ یہ جنگ جو ہے حرب داہس اور غبرہ کے درمیان ہوئی تھی. حرب داہس اور غبرہ کہتے ہیں اس جنگ کو. بہت اچھا، اور انہوں نے بہت اچھا بتایا. اور یہ کس قبیلے کے درمیان ہوئی تھی یہ بھی بتائیں. یہ ابس کے درمیان ہوئی ہے. اور ابس اور کون سا قبیلہ؟ 2 قبیلے کے درمیان ہوئی تھی. ایک قبیلہ اور کون ابس سا؟ اور زبیان کے درمیان. ابس اور زبیان. جی جی بالکل بالکل. اور اس کی ٹائمنگ کیا رہی، مطلب ڈیوریشن کتنا رہا، کتنی سال تک چلی ہے یہ جنگ؟ 40 سال. جی جی بالکل. اور اس جنگ کا ایک دوسرا بھی نام ہے. حرب الوسوس. جی بالکل. کب ختم ہوئی ہے یہ جنگ؟ ء609 میں.
اسی طریقے سے ایک مشہور جنگ اور ہے جس کا کسی نے ابھی تذکرہ کیا تھا اس نام کا، اس کے بارے میں اگر معلوم ہو تو بتا دیں، چیزیں ریکیل ہوتی رہیں گی۔ جی وہ حرب البسوس تھا، جو بھی مطلب وہ بھی 40 سال تک چلا تھا، جی اور جی یہ بالکل، بکر اور تغلب کے درمیان چلا تھا۔ جی جیسے بالکل کہ بالکل، ہمارے سلیبس میں بھی ہے کہ عمرو بن کلثوم اس جنگ میں مشہور تھے بنو تغلب کی طرف سے، اور حارث بن حلیزہ الیشکری یہ بھی ایک مطلب عمرو بن کلثوم کی طرح ہی تھے، اور دونوں گئے تھے عمرو بن ہند کے پاس جو ملک الحیرا تھے، مطلب کیا کہتے ہیں صلح کے لیے۔ جی بالکل بالکل۔ یہ حرب بسوس اور حرب داہس اور غبرہ جو کہ زمانے جاہلیت کی بہت مشہور جنگ ہے، اور یہ ہمارے سلیبس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی کنفیوژن ہو کہ یہ کس قبیلے کے درمیان ہوئی ہے، تو حرب بسوس جو ہے اس کے اندر با لگا ہوا ہے، تو آپ اس سے سمپلی یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ بکر اور تغلب کے درمیان، با سے بسوس، با سے بکر، بکر اور تغلب کے درمیان۔ اور حرب داہس اور غبرہ مطلب اگر آپ ایک چیز کے اندر مطلب ایک چیز کو اگر آپ ذہن میں بیٹھا لیں گے تو دوسری خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ یہ انطرہ بن شداد العبسی کے کچھ بہت مشہور القاب ہیں، یہ کسی کو معلوم ہے تو بتائیں۔ ان کو فلحہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی جی ابو جی مغلس جی اور ابو الفوارس، ابو اوفا، یہی نام ہے نا میرے خیال سے، جی 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 اور مغلس ایسی کچھ نام ہے، یاد نہیں آ رہا ہے۔ ابو اس جنگ المغل، کے حوالے سے ان کو بطل داحس والغبرہ کہا جاتا جی جی اس جنگ کے لیڈر یہی تھے، بہت ہے۔ بطل ہاں جی۔ یہ انتر کے معنی کیا ہے؟ انتر کے معنی کیا ہے؟ انتر سخت آنسر کے معنی ہے جی مطلب کسی کیا کہتے ہیں ذباب کو مارنا، ضرب الذباب۔ جی جی۔ اور اسی طریقے سے طه حسین نے کہا ہے فی انترہ معنی الرجولہ العربیہ الکاملہ، یہ انترہ میں ایک رجولت یعنی مردانگی، بہادری کے معنی آتے ہیں۔ یہ طه حسین کے اقوال ہیں۔ یہ حسن زیات میں یہ عبارت ہے اس طریقے سے کہ صاب نامی ایک آدمی نے انترا کو، اس کو اور اس کی ماں کو کالا کہہ دیا تھا، جس پر ان دونوں کا مقابلہ ہوا تھا۔ تو انترا نے تبھی اپنا معلقہ وہاں پر یہ سنایا تھا، حل غادر الشعراء من متردمی ام حل عرفت الدار بعد توہمی۔ یہ معلقہ کس بحر میں ہے اور کتنے ابیات پر مشتمل ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جی یہ بحر کامل میں ہے جو کہ 80 ابیات میں ہے، اور جو میمیہ ہے۔ جی جی نعیم بھائی، یہ یاد مطلب تو 79 ہے نا؟ جی جی 79 ہے، اور یہی مطلب صحیح ہے، 79 ہی انترا کا ہے، 80 جو ہے وہ امرؤ القیس کا ہے۔ میں امراؤل نے کا ایسے لکھ سب رکھا ہے 81 ہے نا 75 سر؟ 79 80۔ نو نو، امرؤ القیس کا 80 ہے اور ان کا 79 ہے، مطلب آگے پیچھے ایک دو کی ہو اختلاف سکتا ہے، کے اس لیے کو آپ مطلب ذہن میں رکھیں۔ جی۔ اور ان کے معلقے کو یہ بھی کہا جاتا ہے، مذہبہ کہا جاتا ہے۔ مذہبت ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ ان کا ایک بہت مشہور قول ہے یہ انترا کا، کہتے ہیں کہ جب یہ جنگ میں وہ کچھ اعلان کر رہے تھے جن کی وجہ سے ان کے کان بہرے ہو گئے تھے، إنه لا يصم أذنيه عن نداء الحرب قائلا لها إن المنية مورد لكل إنسان ولا بد أن أموت فليكن موتي شريفا في ميدان الحروب۔ یہ انترا بن شداد العبسی جنگ میں چلاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک موت جو کہ یہ وسیلہ ہے ہر انسان کے لیے، اور ضروری ہے کہ میری موت جنگ کے میدان میں ہو۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یا میں اس کو ریپیٹ کروں؟ آپ لوگ لکھیں گے یہ شاید آئی لکھیں تھنک گے۔ نوٹ۔ ریپیٹ کیجیے ایک بار۔ جی۔ ان المنیت مورد لکل انسان ولا بد ان اموت فلیکن موتی فی میدان الحروب۔
یہ انترا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے وَتُوَاجِدُ فِي التَّارِيخِ كَشَاعِرِ السَّيْفِ وَالْبُطُولَةِ، وَتُوَاجِدُ فِي التَّارِيخِ كَشَاعِرِ السَّيْفِ وَالْبُطُولَةِ، یہ انترا کو یہ بھی کہتے ہیں وَأَنْتَرَ إِذَا كَلِبَ یا غَضِبَ۔ اس طریقے کے اور 3-4 حضرات ہیں، ان کا کوئی اگر ریپیٹ کر دیں یہاں پر تو بہت اچھا ہوگا، جیسے হ্যালো آش۔ ہاں جی جی بولے نہیں بھائی۔ جی کہا আসসালামু جاتا ہے আলাইকুম کہ اشراف পরে কথা বলছি হুম হ্যাঁ হ্যাঁ আর سیفالدین بھائی آپ کا مائک آپشن ہے، تو آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو کہا جاتا ہے کہ اشعار الشعراء امرؤ القیس اذا رکب، زہیر اذا رغب، وعنترہ اذا کلب و اذا غضب، جس نے کہا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاشا اذا فرب۔ جی اور نابغہ اذا رہیبہ۔ اچھا جی، نابغہ اذا رہے، بالکل جی جی وہ خوف کھا گئے تھے، ڈر کھا گئے تھے نا وہ جی، نعمان بن اور منذر کا صیغہ۔ اعتقادیات کے لیے فیمس ہے، جبکہ وہ نعمان بن جی منذر جی کے جی لیے لکھے تھے۔ جی جی بالکل بالکل۔ اور یہ انترا اپنے باپ کے اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، ان کے ابو جو کہ عربی تھے اور ان کی ماں جو کہ حبشیہ تھی۔ اور انترا کا قتل کہاں پر ہوا تھا؟ کہتے ہیں کہ قتل انترا فی معرکۃ بنی طے والعبس، اور ان کو قتل کرنے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے اس بندے کا؟ ان کو مانا جاتا ہے کہ جبار ابن عمرو الطائی، جس کو اسد الرئیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ جی اور باقی کسی کو بارے میں انترا کے بارے میں کچھ معلومات ہو تو وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ اچھا اس کو فلحہ سے کیوں ملقب کیا گیا، کسی کو معلوم ہے اس کی وجہ؟ دوبارہ ریپیٹ کرنا، کیا بول رہا آپ نے؟ ان کو فلحہ سے کیوں ملقب کیا گیا؟ اسد الرئیس، انترا یلقب بالفلحہ۔ اس لیے کہ ان کا جو نیچے کا جو ان کا وہ تھا، ہونٹ وہ پھٹا ہوا تھا، جی لأن جی شق لأنه شق فی شفته السفلی۔ جی بالکل صحیح۔ ان کو شیخ القتیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نا۔ شیخ القتیل والفلحہ یہ بھی اس طریقے سے بھی کہتے ہیں ان کو۔ اسی طرح غلام القتیل عمرو بن کیا نام ہے ان کا، جی شرفت بن عبد۔ جی انت اشجع الناس واشدهم وقد عد من اغربۃ العرب، یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، بہت کالا کلوٹا یہ تھا۔ وهو من حجناء العرب واغربتهم، اس طریقے کے کوشچن مجھے لگتا ہے اس مرتبہ بھی پوچھے جا چکے ہیں، یہاں بھی دیکھیے یہی عبارت ریپیٹ کی گئی، حسن زیاد کی عبارت ہے، یہ سب پی وائی کیوز کے کوشچن ہیں، تو اسی وجہ سے پی وائی کیوز لگانا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ زہیر بن ابی سلمہ المزنی کے بارے میں کوئی کچھ بتائے؟ یہاں پر جو چاروں آپشن ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ساروں کو ٹچ کرتے ہوئے چلے یہاں پر۔ جی نہیں بھائی بولیں۔ یہ زہیر سب سے ہمارے جو حکیم مطلب شاعر الحکماء میں سے کو اعتبار کیا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے زہیر بن ابی سلمہ ربیعۃ بن رباح المزنی، قبیلہ مضر سے ہیں، حالانکہ ان کی جو نشو نما ہوئی ہے وہ قبیلۃ غطفان ہوا ہے، اور ان کو عبید الشعر مطلب میں مانا جاتا ہے۔ عبید الشعر مانا وہ شاعر جو اپنے شعر کو خود ہی نقد کرتے تھے یا پھر اس کی مطلب انتقاد کرتے تھے، اور جو اچھا ہوتا تھا اس کو لیتے تھے اور باقی کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور جی ان جی کی پیدائش کہا جاتا ہے کہ نجد میں ہوا ہے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہے۔ اور جی اسی جی طرح ان کا جو مطلب کیا کہتے ہیں منزل جو ہے یہاں پہ نشو نما ہوئی ہے وہ بنی غطفان میں ہوا ہے، کیونکہ ان کی امی غطفانیہ تھی۔ اسی طرح ان کی شادی 2 مرتبہ ہوئی ہے، یا پھر کہا جاتا ہے 3 مرتبہ ہوا ہے، لیکن جو مشہور ہے 2 مرتبہ ہے۔ پہلے تو ان کی جو شادی ہے ام اوفا سے ہوئی ہے، جن کا اصل نام لیلا ہے،
اور انہی کا نام وہ ذکر کرتے ہیں ان کے معلقہ میں ابن ام اوفا بن نفس المتکلمی بحومنۃ الدراجی فالمتکلمی. اور ان کی جو اولاد ہے وہ اصل میں اس بیوی سے نہیں ہوا تھا. وہ کبشہ بنت عمار جو ان کی دوسری بیوی تھی ان سے ہوا تھا. اور ان کے بیٹوں میں سے مشہور کعب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجیر بھی ہے. اور ایک بیٹے تھے جن کا مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے نام کیا تھا. اور بجیر اسلام لانے سے سالم نام تھا ان کا لانے جن کا پہلے. بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. ایک بیٹے سالم تھے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. اچھا جی سالم تھا جی بالکل بالکل. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تیسری مرتبہ شادی کی تھی. ان کا نام تھا ذریعہ ایسے کچھ تھا. اور وہ جو تیسری بیوی تھی اصل میں سہیل بن مرہ جو مشہور شاعر ہیں ان کی بیوی تھی. اور زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو صلح ہوئی تھی صبح میں تو ان کا مطلب بہت امپورٹنٹ رول تھا اس میں. اصل میں انہوں نے ہی مطلب کروانے والے تھے. مطلب ان کی مداح کی. اور ان سے حرم بن سنان ہے اسی طرح جو اور اس کا نام کیا تھا حرم بن سنان اور اوس ایسے کچھ تھا نا اوس بن حارث ایسے کچھ. حارث بن عوف اور حرم بن سنان کی تعریف انہوں نے اپنے معلق میں. حارث بن عوف جی جی بالکل. بہت. اور انہوں نے اتنی کثرت سے حرم بن سنان کی مدح کی تھی. حالانکہ حرم نے کہا تھا کہ جب یہ مجھے زہر سلام کرے گا اس سے میں کچھ نہ کچھ دوں گا یا تو لانڈی دوں گا یا پھر کچھ نہ کچھ مال دوں گا یا پھر کچھ نہ کچھ دوں گا. تو حتیٰ کہ انہوں نے کہا تھا صباحن اللہ حرمن ایسے کچھ تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر سلام ہو حرم کو چھوڑ کے. تو خیرکم استثنیت تو حالانکہ میں جو تم میں سے خیر ہے اسی کو استثناء کرتا ہوں. اور ان کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے اقوال ہیں جیسے کہ اشعار الشعراء ہے یا پھر شاعر الشعراء ہے. اور افنائی ان کو عابد الشعر جو لقب ہے افنائی نے دی ہے. اور بہرحال بہت سارے کلام ہیں. آپ لوگ بھی کچھ ایڈ کر لیتے ہیں بہت سارے ہیں. جی جی بہت اچھا نعیم بھائی. اور کوئی بتانا چاہے گا ان کے بارے میں جو نعیم بھائی بتا چکے ان کے علاوہ اگر کسی کو کچھ معلوم ہے تو وہ بتائیں. ہاں ان کی دو بہنیں سلمہ اور خنسہ میرے خیال سے. جی جی بالکل. یہ نام تو آتا ہے اس طریقے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو خنسہ کا جو پورا نام آتا ہے کہیں بھی ان کا مطلب زہیر بن ابی سلمہ المزنی ان کے جو ابو کا نام ہے وہ تو ان کے نام کے ساتھ نہیں آتا. لیکن بہرحال ہم کو مل رہا ہے اس طریقے سے کتابوں میں بھی کہ وہ دونوں بہنیں ہیں تو ہم ایسے ہی یاد کر سکتے ہیں. اور ان کے علاوہ کچھ معلوم ہے کسی کو ان کا معلقہ کتنے ابیات پر مشتمل ہے ان کا اور ان کے بیٹے دونوں کا بتائیے آپ لوگ. ان کا تو 59 میں ہے. اور جو کعب کا ہے کعب رضی اللہ عنہ کا ہے جو جی مردہ کے نام سے مشہور ہے وہ شاید 58 میں ہے نا. جی جی بالکل اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں. باپ ایک قدم آگے بیٹا ایک قدم پیچھے 59 58. ان جی کے معلقہ کے ابیات تو سر 62 تھے نا. نو نہیں 59 ہے 59 جو شاید کہ 62 کسی کا نہیں ہے نا. نہیں کسی کا نہیں ہے. دیکھیے عمر بن کلثوم کا جو ہے وہ 100 ابیات پر مشتمل ہے اور یہ امرؤ القیس کا جو 80 ابیات پر مشتمل ہے. زہیر بن ابی سلمہ المزنی کا 59 ہے اور یہ انطرہ بن شداد العبسی کا 89 ہے اور یہ حارث بن حلیزہ الیشکری کا 85 ہے اور طرفہ بن العبد البکری کا 104 ابیات پر مشتمل ہے. حنا فاخوری جو کتاب ہے اس میں 64 ہے 64 ابیات پر. یہ زہیر بن ابی سلمہ المزنی کا جی سر یہ لکھ سکتے ہیں. اور یہ شاید یہ حسن زیاد کی کتاب سے میں نے لکھا 59 ہے. ٹھیک ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں اگر آ اصل جائے میں تو اس میں ایسا ہے نا کہ روایت کے لیے روایتی اختلاف کے لیے جی کہیں کہیں پہ مطلب زیادہ ملتا ہے کہیں کہیں پہ کم ملتا ہے. جی 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 جیسا کہ نعیم بھائی نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کی جو پیدائش ہے نجد میں ہوئی ہے لیکن ان کی جو نشات ہوئی ہے یہ پلے بڑے ہیں غطفان کے اندر پلے بڑے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ دو ڈفرینس ہے. پیدائش ان کی نجد میں ہوئی ہے وَنَشَأَ فِي غطفان وَهُوَ مِنْ قَبِيلَةِ مُزَيْنَةَ. ٹھیک ہے ان کے جو پیدائش کے بارے میں دو قولات ہیں. ایک 520 کا آتا ہے ایک 530 کا لیکن حسن زیاد کے مطابق 530 ہے اور ان کی جو کہ وفات ہے 609 ہجری ہے.
ان کو قصائد الحولیات کہا جاتا ہے، وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے۔ اور انہوں نے 2 شادی کی تھی، ایک ام اوفا سے کی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ تو لیلا کو طلاق دینے کے بعد 20 سال بعد لیلا کے پاس لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لیلا نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کان لا یمدح الرجل الا بما هو فيه۔ اور اسی طریقے سے ابن العرابی کہتے ہیں کان لزہیر من الشعر ما لم یکن لغیرہ، یعنی زہیر کے شعر میں وہی چیزیں ہوتی ہیں ما لم یکن لغیرہ، یعنی شعر کے علاوہ کچھ دوسری چیزیں ہوتی نہیں۔ اس بندے کی تعریف کرتے ہیں، اگر اس بندے کے اندر کچھ ہے، کچھ ٹیلنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اسی کو وہ صرف اپنے شعر کے اندر بیان کرتے ہیں، باقی اس کے علاوہ وہ بکواس باتیں نہیں کرتے جیسے اور دوسرے شاعر کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ابن جمحی عبداللہ بن سلام الجمحی ان کے بارے میں کہتے ہیں انه الاحسن في الشعر والابعد عن سخف والاجمع لكثير من المعاني بقليل من الالفاظ، یعنی یہ بندہ کیا ہے، شعر میں اچھا ہے، اور والابعد عن سخف یعنی وہ نادانیوں سے دور ہے، کم عقلیوں سے، اور وہ تھوڑے سے لفظ میں زیادہ معنی کو جمع کرتا ہے اپنے اشعار کے اندر۔ یہ حسن زیات کی عبارت ہے۔ آپ لوگ پڑھنے کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو آپ لوگ حسن زیات کی کتاب کو ضرور پڑھیں، کم سے کم ان حضرات کو پڑھیں جو آپ کے سلیبس میں داخل ہے۔ اگر آپ کو اس کتاب کی عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہے، تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے سمپلی یہ کر سکتے ہیں، ایک موبائل میں آپ عربی PDF کو کھول لیں اور ایک موبائل میں آپ اردو PDF کو کھول لیں، تو اس طریقے سے آپ پڑھتے ہوئے چلیں، پھر آپ کو جو کچھ لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ والی چیز ہے، یہ ایگزام میں پوچھی جا سکتی ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اور اسی طریقے سے ابن قتیبہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وقد نظر الیہ المؤرخون نظرۃ احتراما۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بہت اچھے اچھے اقوال ان کے وارد ہوئے ہیں، جیسے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے لو ادرکتہ لولیتہ القضاء لحسن معرفتہ ودقت حکمہ۔ اور انہوں نے شعر کہنا جو شروع کیا تھا نا، یہ ام اوفا کی جدائی کے بعد، یعنی 20 سال کے بعد ہی انہوں نے شعر کہنا شروع کیا تھا، اس سے پہلے یہ شعر نہیں کہتے تھے۔ اور حنف آخوری ان کو کہتے ہیں یہ ابن الجاہلیہ و ابن الانسانیہ۔ یہ انہوں نے شعر کس سے سیکھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ اپنے ماموں جی بشامہ بن غدیر سے۔ جی جی، اور عائشہ نے کس سے سیکھا ہے؟ دیکھیے ہمارے معلقات میں سے، مطلب سلیبس میں تو یہ عائشہ نہیں ہے، لیکن کوشچن ان سب سے بنتا ہے کیونکہ معلقات میں سے یہ سب آتے ہیں۔ سلیبس میں صرف 3 ہی لوگوں کا تذکرہ ہے ناموں میں، معلقات میں۔ تو عائشہ بھی اپنے ماموں مسیب بن علس سے بھی انہوں نے شعر کی تعلیم پائی ہے، اور اسی طریقے سے لبید بن ربیعہ العامری جو کہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ بھی ربیعہ بن زیاد جو کہ ان کے ماموں تھے، ان سے بھی انہوں نے شعر کی تعلیم پائی ہے، یعنی یہ بھی اپنے ماموں سے بشامہ بن غدیر، اور وہ ربیعہ بن زیاد بن امیر جو کہ ابس کے امیر تھے، وہ لبید بن ربیعہ العامری، وہ بھی اپنے ماموں سے شعر کی تعلیم پائی ہے، اور انہوں نے بھی، عائشہ نے بھی، مسیب بن علس جو کہ ان کے ماموں کا نام ہے، ان سے بھی انہوں نے شعر کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اور زہیر بن ابی سلمہ المزنی کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو بتائیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو ایک عبارت بتاؤں جو کہ یہ حسن زیات یہ ہو سکتا ہے، یہ پوچھی جا سکتی ہے مستقبل میں، لأن شعره يمتاز بصدق اللہجہ وخلوه من الحوشی والتعقید۔ آپ لوگ اس کو لکھ لیں، ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں پوچھی جا سکتی، کیونکہ آج کل جو ٹرینڈ فالو ہو رہا ہے کوسچن کے پیٹرن، وہ بالکل وہ عبارت ہی ڈائریکٹ وہ لوگ وہاں سے کاپی کر دیتے ہیں حسن زیات کی کتاب سے۔ لأن شعره يمتاز بصدق اللہجہ وخلوه من الحوشی والتعقید۔ اور کچھ معلوم ہے ان کے بارے میں، زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں آپ لوگوں کو تو بتائیں پلیز۔ جی ان کی جو امی تھی، امی کی دوسری شادی ہوئی تھی، جو کیا نام ہے وہ شاعر کا، اوس، کیا نام تھا ان کا، اوس ابن حجر، یا اوس ابن حجر سے شادی ہوئی تھی۔ تو کہا جاتا ہے جو اوس ابن حجر تھا یہ بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کے ایک مدرسہ تھا، مدرسہ مطلب ایسے مدرسہ نہیں، مطلب ان کے مطلب اسکول آف تھاٹ تھا،
شعر کے اوپر. تو ان مدرسے سے جیسے ہمارے زہیر ہے، اسی طرح نابغہ بھی ہے، فتیہ بھی ہے، اور ان کی جو سند ہے وہ بہت ہی لمبی جاتی ہے، حتیٰ کہ اصل الامویہ تک پہنچ جاتا ہے. جیسے اصل الامویہ میں ہمارے قصیر ہے نا، قصیر عبدہ، یہ روایت کرتے ہیں خطبہ سے. نہیں جی سوری، جی قصیر جو ہے یہ روایت کرتے ہیں جمیل سے، اور جو جمیل روایت کرتے ہیں خطبہ سے، اور خطبہ روایت کرتے ہیں حطیہ سے، اور حطیہ روایت کرتے ہیں کعب سے یا پھر ہمارے زہیر سے، اور زہیر روایت کرتے ہیں اوس بن حجر سے. ان کی جو سند ہے بہت لمبی ہے. جی جی، یہ نعیم بھائی آپ نے بہت صحیح بتایا. آپ ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کر دیں، اور اگر ہو سکے تو آپ چیٹ باکس میں لکھ دیں نیم وائز. یہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں، یہ بہت ہی فائدے مند ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اس سے ایک کوشچن پوچھا جا چکا ہے. آپ ایک مرتبہ ریپیٹ بھی کر دیں اور چیٹ میں بھی ٹائپ کر دیں تاکہ سارے لوگ اس کو آسانی سے لکھ سکیں. جی جی جی. تو سب سے پہلے کیا مطلب، اور بھی آگے ہوں گے لیکن جو مشہور ہیں مطلب جو جی شعراء جی ہیں، قصیر جو ہے، قصیر عبدہ یا قصیر ابن عبداللہ، یہ شعر روایت کرتے ہیں جمیل سے، اور جمیل روایت کرتے ہیں خطبہ سے، جی اور خطبہ روایت کرتے ہیں ہمارے جو صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، فتیہ سے، اور فتیہ روایت کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کعب سے بھی کرتے تھے، اور ان کے جو ابو زہیر سے، دونوں سے کرتے تھے، اور زہیر اوس بن حجر سے کرتے تھے، اور یہی ہمارے مدرسہ الاوسیہ ہے. جی جی اور تقریباً سارے شعراء مطلب اپنے شعر کے نقد خود کرتے تھے. جی بالکل، بہت اچھا. آپ اس کو چیٹ میں بھی لکھ دیں، ٹھیک ہے نعیم بھائی؟ جی 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 بالکل جی بالکل. بالکل. چلیے ہم عمر بن کلثوم کے بارے میں تھوڑا بہت جان لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کریں، وہ اپنا کنٹریبیوشن دیں. یہاں پر جن کو جو بھی معلوم ہو وہ پلیز یہاں پر بتائیں. ہم لوگ سیکھنے کے لیے ہی یہاں پر آئیں. تو آپ لوگ بالکل ان خاموش کا جو نظر. دیوان تھا جی بولیں سہیب رہی. بن ابی سلمہ کا جو دیوان تھا وہ کب تباہ ہوا تھا پہلی بار؟ کوئی بتائے مجھے اس کا. ان کا جو دیوان مجھے تو نہیں معلوم، کسی کو معلوم ہے تو وہ بتائیں. ہاں، ان کے جو ہے 7 حولیات ہیں، یہ مجھے معلوم ہے. ہاں، یہ تو ہے، میں نے لکھا ہوا تو ہے لیکن میں شور نہیں ہوں. ان کا دیوان لندن میں چھپا تھا پہلے 1870 میں، اس کے بعد 1888 میں مصر میں. جی 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 جی، جو نئی اب والی کوئی نوٹ ہے نا، اس کے کنفرم کر مطابق کے جی بتا ہم نے رہے بھی پڑھا ہے، جی 1870 میں لندن سے مطلب تباہ ہوئی ہے. جی یہ میں نے ہنہ فاخر سے یہ یاد تھی پر. جی، نیو والی جو نوٹ ہے نا، اس میں اکثر بیشتر ساری چیزیں وہ حنہ فاخوری سے ہی لی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تیاری کے لیے اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جو بالکل بگنر ہیں ان کے لیے وہ نوٹ بہت ہی فائدے مند ہوگی. وہ اسی نوٹ سے اپنی تیاری کر لیں تو انشاءاللہ ان کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی. کون وہ سی اس کتاب نوٹ سے تھا؟ وہ نیو نوٹ وہ گروپ میں شاید ہے. ابھی کلاس ان ہونے کے بعد پھر میں مطلب شیئر کر دوں گا. وہ جی سب جی کے پاس ہے شاید. وہ اس میں حسن زیاد کی کتاب اور حنہ فاخوری اور شوقی زیب کی بھی کتاب سے اس میں ساری چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. بہت اچھی نوٹ ہے وہ. جی، عمر بن کلثوم کے بارے میں بتائے کوئی، ان کی پیدائش، ان کی وفات کہاں پر ہوئی. رئیس بھائی آپ بتائیں. ان کی پیدائش ہوئی ہے 450 شمال جزیرۃ العرب میں. یہ پلے بڑے ہیں. اور آپ ان کا کی جو آواز. لقب ہے وہ فتاق العام. جی ایکچولی میرے یہاں تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو ہے، وہ تھوڑی آواز بریک ہو جاتی ہے. اوکے اوکے، کوئی بات نہیں. کوئی اور بتائیے. بتائے، کوئی اور بتائے. عمرو بن کلثوم قبیلہ تغلب سے ہیں، جی اور ان کی جو پیدائش ہے الجزیرۃ الفراتیہ، اور وفات کی جگہ بھی وہی ہے. وفات ان کی ہوئی ہے 584 ہجری میں، ارے میں عیسوی میں. یہ آپ لوگ شور ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی پیدائش اور وفات دونوں جزیرہ الفراتیہ میں ہوئی ہے، یہ صحیح ہے؟
शायद हमने कहीं ताइफ भी पढ़ा है। जी हम मैंने लोगों ने तो जब कॉलेज में जजीर पढ़ा था तो अल-फुराती हम लोग को में सर ने शोर है। यही बताए थे। वफात के लिए तो मैं भी श्योर हूँ कि जजीरा अल फुरातिया ही में इनकी वफात हुई हाँ, है। मकामुल मीलाद भी यही हम लोग को सर ने बताए थे, अल जजीरतुल और फुरातिया, इनकी जो उम्र तकरीबन 150 साल हुई थी। जी जी जी, नहीं नहीं 150 साल इनकी उम्र तो नहीं हुई है। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर हन्ना फाखूरी से आप लोग तारीख पैदाइश लिख रहे हैं ना, तो तारीख पैदाइश हन्ना फाखूरी की आप लोग ना देखें, उसमें तारीख पैदाइश बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ये हसन ज़ैयाद की किताब का, शौकी ज़ैद की किताब, अब अगर आप देखेंगे, हाँ उससे अगर कुछ आपको मटेरियल मिल रहा है तैयारी के लिए तो वो ठीक है, लेकिन तारीख पैदाइश आप हन्ना फाखूरी की किताब का ना देखें तो बेहतर होगा, बहुत फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। क्योंकि जो क्वेश्चन का जो पैटर्न भी बनता है ना तारीख पैदाइश का, तो आप देखें विकिपीडिया की जो तारीख पैदाइश है ज़माने जाहिलियत की जितनी भी शोरा है या फिर असर हदीस के, वो सब उसी लिहाज से होता है। हन्ना फाखूरी की किताब से एक भी मैच नहीं खाएगा अगर आप देखेंगे, ना हसन ज़ैयाद की किताब से, ना ये हसन ज़ैयाद की तारीख पैदाइश आप ले सकते हैं लेकिन हन्ना फाखूरी की आप ना ले तो बेहतर है। ये नईम भाई, इनकी तारीख पैदाइश आपने क्या नोट की है, अमर बिन कुलसुम अत्तगलबी की? हमने तो 526 लिखी है, उसके साथ साथ 450 भी है, लेकिन तो आपने जैसे बताया। जी जी, मैंने भी 526 लिख रखा है और मैंने इसी को राजिह लगाया है, और इनकी जो तारीख वफात है 584 जी, 584। शिमाली जजीरतुल अरब बिलाद रबिया में इनकी पैदाइश हुई है और जजीरा अल फुरातिया में इनकी वफात है। इनका मौलका जो था वो वाफिर था ना, जी जी, बहर वाफिर में, और इसकी बहर क्या है, हरफ रवि जो जिसको बोलते हैं। नूनिया, नून से जो इस वो होता है। जी जी, इसके अशार क्या है, अशार भी आप लोग याद कर लें तो बेहतर हो। ये सर बहुत मुश्किल होता है। नहीं नहीं, कम से कम एक एक अशार शुरू के आप लोग याद कर लें तो फिर इजी होता है ना, फिर उस वजन पर आप बैठा सकते हैं। मतलब इसका जो अला हुब्बी बिसहने का फस्बहीना वला तुबक़ी खुमूर अल अंदरीना, तो कम से कम जो हमारे ये मुअल्लक़ात के शोरा में जो 7 हजरात आते हैं, मुअल्लक़ात अस्सबा, उनके 7 अशार आप लोग याद कर लें घूमते फिरते हुए, तब भी आपके जहन में याद हो जाएगा। और फिर इस बहर से आप अगर इस वजन पर और भी अशार आते हैं तो इसको पहचानने में आप लोगों के लिए आसानी होगी बिल्कुल। जी हर एक की वो एक तो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि याद रह जाए। जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल याद कर लें तो बेहतर है। जी, जी इनकी इनकी, अबियात में तो मुझको पता है कि 101 थी, लेकिन अभी फिल वक्त नहीं बता सकती कि कितना लिखे होंगे। नहीं 100 अबियात हैं इनके। 101। तो अभी देखिए असल में इनके जो मुअल्लका है ना, ये जी मुअल्लका जी के बारे में कहा जाता है कि इनके मुअल्लका 1000 अबियात के थे, ठीक है। जी, अब जमाने के मतलब जानने की वजह से इनके अबियात भी चले गए और सिर्फ 100 ही अबियात बच गए, या फिर 101 कहीं कहीं पे मिलता है। अबियात की ही बात कर रही थी, लेकिन जी जी हम जी लोग को वही। कॉलेज में जो बताया असल में मुझको वही पता है, लेकिन अभी आप लोग जो डिस्कशन करते हैं इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग ने कॉलेज में जो पढ़े हैं बहुत सी चीजें चेंज नजर आ रही हैं और सुनाई भी दे रही हैं, तो नहीं ही मैं बोलती हूँ। ओके ओके। तो ये मैंने तो 100 लिख रखा है, तो ये क्या है, शायद हसन ज़ैयाद ने भी 100 ही है, 100 अबियात हाँ, है। तो जी जी इसलिए बिल्कुल सही। 100 ही होगा, वो 101 मैंने गलत लिखा होगा। जी जी नहीं गलत नहीं, सुनिए सुनिए, असल में कहीं कहीं पे होता है ना, इख्तलाफ होता है रिवायत में। ये कोई रावी ज्यादा करता है कुछ कुछ अबियात, कोई रावी कम करता है, तो इसमें मतलब गलत नहीं होता है, लेकिन जी बिल्कुल हमें जो एनटीए फॉलो करता है उसी को मानना पड़ेगा, खासतौर पे यूजीसी के लिए। जी जी, इसमें तो हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, बस हमको नंबर चाहिए। यही मामूली चीज तो सर हमारे नंबर को घटाती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी और मेरे बताएं। मेरे ख्याल से ये नसरानी थे, जी बिल्कुल सही और है। हरब बसूस में ये क्या रहे होंगे, सादात तो क्या बोलेंगे, ये देखिए 15 ज्यादातर जो लोग बनी तगलीब से होते हैं ना, ये नसरानी होते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। बनी तगलीब मतलब जो लोग जजीरा अल फुरातिया इराक में रहते थे, बनी तगलीब से ज्यादातर लोग नसरानी है। और इन्हीं जैसे की एतबार से अली रजी अल्लाह तआला ने उन्होंने कहा था या खनातिल अरब, ऐसे कुछ उनका मतलब कौल है कि अगर मतलब तुम लोग मतलब कहीं मतलब क्या कहते हैं, मुस्लिम ना होते तो फिर मैं तुम पर जिजिया लगा देता। जी बिल्कुल, या खनाजीर अल अरब से मुराद बनु तगलब है, उनके जो खुतबे में उन्होंने कहा। जैसे 15 अख्तल तगलब, ये भी नसरानी है। ये था लीडर।
یہ عمر بن کلثوم نے کسی بادشاہ کا قتل بھی کیا تھا کیا؟ جی اس عمر نے بن کیا تھا ہند، یا عمر بن ہند، جی جی آپ شور ہے طرفہ بن العبد نے کیا تھا یا عمر بن کلثوم نے کیا تھا؟ عمر بن کلثوم نے کیے تھے نا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک دیکھیے آپ لوگ یہاں پہ اور یہ مطلب ہیرا کے 3 عمر کو یاد بادشاہ کیجیے. جی یہاں پہ ہمارے 3 عمر ہیں، ٹھیک ہے. جیسے عمرو ابن کلثوم ہے، عمرو ابن عبد ہے، عمرو ابن ہند ہے. عمرو ابن کلثوم نے قتل کیا تھا عمرو ابن ہند کو جو ملک تھا، اور عمرو ابن ہند نے قتل کیا تھا عمرو ابن عبد کو جس کا نام طرفہ ہے. مطلب طرفہ کا اصل جی نام عمرو ہے. اس میں وہی جاتا ہے نا اور اپنی عمر موت کے اس میں ان کے دفاع میں جو قتل کرتے ہیں بادشاہ کا. سمجھ نہیں آیا. کن کے دفاع میں؟ اپنی والدہ کے، اپنی ماں کے. جی 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 یہ وہ واقعہ بتا رہی ہیں جو عمر بن ہند کی والدہ نے عمر بن کلثوم کی والدہ کے ساتھ جو تھوڑا سا غلط رویہ کیا تھا وہاں دربار میں جو ہوا تھا واقعہ. جی دربار جی والا علاقہ ہے. تو عمر ان کی بن ماں، ہند کی ماں نے جی ہاں عمر بن کلثوم کی والدہ چلائی تھی کہ ہائے میری رسوائی وغیرہ، تو اس پر عمر بن ہند نے ان کو عمر بن کلثوم نے عمر بن ہند کا قتل کر دیا. جی جی اور یہ عمر بن ہند کی ماں نے شاید یہی لفظ کہے تھے، یہی لفظ کہا تھا انہوں نے، ناولین طبق، یعنی مجھے سینی دو یا طبق دو یا پیالہ دو. تو عمر بن کلثوم کی ماں نے کہا لتقم صاحبۃ الحاجۃ الی حاجتها، چاہیے کہ صاحب الحاجہ اپنی حاجت کو خود پوری کرے. جی تو پھر وہ اس پر زبردستی ان کو اصرار کر رہی تھی تو انہوں نے پھر آواز لگائی وَأَزْلَاهُ لِتَغْلَبْ، یہی شاید اس طریقے کے الفاظ انہوں نے کہے تھے. تو پھر جی جی عمر بن بالکل کلثوم ثابت کو ہے. غصہ آیا تو وہ جو بھی لڑائی ہوئی اسی میں مار پیٹ ہوئی. اور یہ 15 سال کی عمر میں اپنی قوم کا یہ لیڈر بن گیا تھا یہ بندہ عمر بن کلثوم. والدہ جی کا نام لالا تھا، لیلا جی بنت جی جی محلی. اور یہ کس کا حفید ہے؟ حفید مس پوتا، مطلب اگر اس طریقے سے پوچھ دیا جائے یہ کس کا پوتا ہے تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ محلل بن ربیعہ کا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا یہ بتائے عمران خان کے درمیان اور ان کے درمیان کا ریلیشن تھا. جی جی سوال ریپیٹ کریے امرؤل اپنا، قیس. آپ کا نا آواز نہیں آئی. جی تو نعیم میرا بھائی یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ ہے امرؤل قیس اور عمر بن کلثوم کے درمیان کیا ریلیشن تھے؟ شاید ماں بھانجے تھے. امرؤ قیس کا ماموں بھانجا تھا بھانجا. شاید. ہاں بھگینی ماموں. عمر بن کلثوم غالباً ماموں تھے، امرؤ قیس بھانجے. نہیں اس کا الٹا ہے، اس کا الٹا ہے. اب یاد رکھیے یہ تو کیسے. بہت چیز ہے. عمران قیس کی جو ماں تھی وہ اصل میں ان کی بہن تھی، محلحل کی بہن تھی، ٹھیک ہے. اور محلحل نانا تھے عمرو بن کلثوم. جی عمرو بن کلثوم. امرؤل قیس کا ماموں ہوا اور پھر یہ عمر بن کلثوم کی جو ماں یہ امرؤل قیس کے ماموں کی بیٹی ہوئی تو یہ محلل ان کے پھر نانا ہوئے عمر بن کلثوم کے. صرف رشتہ کا. یہ جی دونوں کے ساتھ. ان کے درمیان عمر بن کلثوم اور امرؤل قیس کے جی جی درمیان. جی. جی رشتہ تو ہم کیا ویسے تو نہیں بنا سکتے لیکن ہم کو اگر معلوم ہے تو پھر اسی اعتبار سے ہم بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ان کے جو ماموں امرؤل قیس کے جو ماموں محلحل التغلبی، ایک اور نام ہے کلیب شاید نام ہے کسی کا، ہاں ایک ماموں ہاں جاتا ان کے جلال. کلیب عمر بن کلثوم کے چاچا تھے. لیب عمر بن کلثوم کے چچا. جی جی ہاں بھائی. یہ محلحل کلیب کے بھائی ہیں، مجھ کو یہ پتا ہے. ہاں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کا رشتہ کیا، تو آپ اس طریقے سے جب جانتی ہیں تو اب یہ سمجھ سکتی ہیں کہ محلحل کی جو بیٹی ہے لیلا
तो लैला का बेटा है अमर बिन कुलसूम। तो मुहल्लिल जो अमर बिन कुलसूम के नाना हुए, और ये मुहल्लिल इम्रुल कैस का जो कि मामू है। तो हम लोग सिंपली वही कहते हैं, मामू का बेटा। चलिए इमरुल कैस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ऑप्शन में ये भी मौजूद है। ये सब तो बहुत लंबी बहस है, इन पर अगर हम लोग बहस करें तो 1 घंटा काफ़ी नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। इनकी पैदाइश क्या है इमरुल कैस की? पहले ना यहाँ पे इसके ज़िम्न में एक बात है, अमर बिन कुलसूम के ही हसन ज़यात ने इसको नकल किया है कि जब उनके दरमियान बकरो तगलब के दरमियान जब जंग हो रही थी, तो बादशाह की नजर इनायत यानी अमर बिन हिंद की जो थी वो इनकी तरफ थी, तगलबियों की तरफ थी, यानी अमर बिन कुलसूम के कबीले की तरफ थी। मगर यहाँ पे बकर कबीला का मशहूर शायर जो थे हारिस बिन हिल्लिजा, उन्होंने दरबार में अपना कसीदा, अपना मुअल्लका सुनाया था, जिसकी वजह से बादशाह की रगबत या बादशाह का जो झुकाव था वो इनकी तरफ हो गया था, बकरियों की तरफ, और तगलिबियों से हट गया था। तो वहीं से ही इनकी नाराजगी आपस में चल रही थी, और उसके बाद फिर इन्होंने इसकी वालदा को बुलाया था। तो मतलब ये है कि अमर बिन हिंद के दरबार में जिस शायर ने खड़े होकर अपना कसीदा बयान किया था वो है हारिस बिन हिल्लिजा। जी देखिए और ये अच्छा, अमर बिन हिंद के बारे में बता रहे हैं। हाँ, अमर बिन हिंद के दरबार में जिस शायर ने अपना कसीदा पेश किया है वो है हारिस बिन हिल्लिजा जी। और जब ये उनकी वालदा का कत्ल करके वापस लौटे थे, फिर वापसी पर इन्होंने अपना कसीदा, जो इनका कसीदा है मशहूर मुअल्लका, वो इन्होंने वापसी पर कहा था अमर बिन कुलसूम ने। जी हारिस बिन हिल्लिजा ने अपने मुअल्लकात के जरिए या कसायद के जरिए इनकी तारीफ की है अमर बिन हिंद की, और इन्होंने एक तरीके से हिजा किया है, आप ये याद रख सकते हैं। इनका जो मुअल्लका कहते हैं कि अपने माँ पर गुस्सा करते हुए, और ये मुअल्लका शायद इन्होंने भी सूखे उकाज ही में कहा था अमर बिन कुलसूम ने, ये सही है? मैंने लिख रखा है। असल में इनकी हाँ, मुअल्लका इन्होंने एक मैंने भी मर्तबा कहीं नहीं से कहा नोट था। किया है कि सूख के उकाज में ही इसको पेश किया था। जी पेश किया था सूखे उकाज में, लेकिन इनको मतलब असल में जो शुअरा होते हैं, ये मतलब जो मुर्तजल शुअरा होते हैं, जैसे हमारे क्या नाम है हारिस बिन हिल्लिजा, इन्होंने एक ही मर्तबा में अपनी मुअल्लका कह दिया था। लेकिन ये जो हमारे अमर इब्न कुलसूम है, ये पहले अमर इब्न हिंद जो है इनके कत्ल से पहले कुछ अबियात लिखे थे, बाद कुछ अबियात लिखे थे और पेश किए थे, मतलब ये सूखे उकाज ही। और इनकी फखरियत ऐसे थी कि उसमें मतलब अमर इब्न हिंद भी मतलब उठा हो गए थे। जी बिल्कुल, ये शायरुल मुर्तजल मतलब मुंह तोड़ जवाब देने वाला, जिसको बोलते हैं ना इर्तिजाली मुअल्लकात, तो वही है। हमारे मुअल्लकात में से सिर्फ हारिस बिन हिल्लिजा अल यशकुरी ही आते हैं, वही एक है सिर्फ शायरुल मुर्तजल मुअल्लकात में। और इसी बंदे को शायद बर्स की बीमारी हो गई थी, हारिस बिन हिल्लिजा अल यशकुरी की। ये छुप छुप कर पर्दे के पीछे से अशार कहता था ताकि बीमारी का किसी को अंदाजा ना हो। ये इन्हें मतलब एतबार किया जाता है, शायद के 3 या 4 शुअरा हैं जो बर्फ के ऊपर फख्र करते थे, उनमें से इन्हें एक माना जाता है। तो मुझे याद नहीं आ जी रहा है क्या-क्या नाम थे चारों का। 4 या 3 है जो शुअरा हैं, जो अपनी बीमारी के ऊपर फख्र करते थे। जी जी ये टाइम भी हमारे पास बहुत ही कम है, तो हम इमरुल कैस के बारे में कुछ डिस्कशन कर लें तो बेहतर होगा। जी नहीं भाई, आप कुछ बताएं इनके बारे में, इमरुल कैस के बारे में, इनकी पैदाइश, जी, वफात और इमरुल दीगर। कैस जो हमारे अरबी ज़बान या अरबी अदब के सबसे बड़े शायर हैं, जिन्हें हम बहुत सारे अल्काब, बहुत सारे कुन्नियात से भी जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इन्हें सबसे पहले तो शायर शुआरा भी कहा जाता है किसी नाक़िद के एतबार से, और इनके जो अल्काब है जैसे हामिलुल लिवाए शुआरा है, खल्लाकुल महानी है, अमीरुश शि'r अल जाहिरी है। उसके साथ-साथ उश्शाकुल अरब भी कहा जाता है, मलिकुश शुआरा भी कहा जाता है, ज़ुल खुस्ला भी कहा जाता है, ज़ुल क़ुरूफ़ भी कहा जाता है, मलिकुल दिल्लील भी कहा जाता है, अल-गुलाम अल-लाही भी कहा जाता है, अल-अमीर अल-फ़रीद भी कहा जाता है। एक मर्तबा सवाल भी बना था कि इमरुल कैस जी के अल्काब में से क्या नहीं है? तो इस जी एतबार जी से जो अल्काब हैं हम इनको याद रख सकते हैं। आप अलकाब को एक मरतबा फिर से रिपीट कर दें, ताकि और सामीन को जिनको ना मालूम हो वो नोट कर लें इसको।
جی بالکل. پہلا تو ہے حامل لواء الشعراء. جی شاید کہ مطلب جملہ ہے حامل لواء الشعراء الی النار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں جی ہو جی سکتا ہے. جی اور دوسرا ہے خلاق المعانی. جی تیسرا ہے امیر الشعر الجاہلی. جی چوتھا ہے شاید ہم نے ایسے لکھ رکھا ہے کہ اللذائد. اب پتہ نہیں کہاں سے لکھا ہے. کیا اس کے لکھا ہے بعد آپ ہے نے، کیا لکھ رکھا عشاق شاید کہ اللذائد الف لام دال الف حمزہ دال. ہے؟ اوکے اوکے ٹھیک. اس کے بعد ہے عشاق العرب. جی پتہ ٹھیک. نہیں وہ تو واحد ہے لیکن عشاق جمع کے اعتبار سے کیوں استعمال ہوا تو بات کی بات ہے. یار اس یہ کے بعد ہے ملک اشراق الشعراء. العرب تو اس جی اشاق جاہلین میں آئے تو پھر ہم یہ ایک طریقے سے الگ کر سکتے ہیں کہ بندہ یہی ہوگا، لیکن اگر اس طریقے سے اشاق العرب دے کر یہ لوگ اموی زمانے اور ان سارے لوگوں کے آپشن میں نام ڈال دیں گے تو پھر بہت دقت ہو جائے گی ہمارے لیے. تو اشاق العرب تو سبھی آتے ہیں، عمر بن ابی ربیعہ بھی آتا ہے، جمیل بسینہ آتا ہے بندہ، یہ بھی ہیں، اندرا بھی آئے گا اشاق العرب میں. بس رہ جائیں گے تقریباً. جی اور اس اس کے کے علاوہ بعد ہے کوئی ملک القاب ہے؟ الشعراء. جی جی ملک الشعراء ہے. پھر ذو خصلہ ہے خاد کا مربوطہ. اس کا مشہور والا ہے ذو الفروح ہے. جی الملک عبداللیل ہے. جی غلام اللہ ہے. آخر میں عالمی جی اور ایک ہے حیثہ بیسا، اس کا لقب ہے حیثہ بیسا سواد سے. جی حیثہ بیسا. میں چیٹ کر دے رہا ہوں اگر نہیں. क्या माना है इसका? تو نہیں معلوم، بہرحال مجھے ملا تو میں نے اس کو نوٹ کیا. الغلام اللہ الامیر الطرید حیثہ بیسا، اس طریقے سے تھے. یہ واقعہ کوئی بتا سکتا ہے ایکسپلینیشن کے ساتھ، مطلب یہ اس سر کو آپ جو نے جس طرح لکھے ہیں اسی طرح ملا حیثہ بیسا جو جس طرح آپ لکھے ہیں اسی طرح. جی جی چاہتے ہیں. نو نو اچھا سر نہیں تو یہ سب چیزیں. بوس اسد ہی ہے. جی جی دیکھو ایسا ہے نا کہ جو ان کی قبیلہ تھا جی یہ مطلب مملکہ الکندہ کہا جاتا ہے. یہ نسرین آپ میوٹ کر لیں آپ کو.